الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب الحمزتین من کلمتین، یہ باب ہے جب دو حمزہ جمع ہو جائیں دو کلموں میں۔ یہ باب حمزہ کے ان قواعد کے بارے میں ہے جب دو حمزہ دو کلموں میں جمع ہیں۔ کس میں ہوں جی؟ دو حمزہ ہوں اور دو کلموں میں جمع ہوں۔ اور یاد رکھیے گا دونوں حمزہ قطعی ہوں۔ دونوں حمزہ کیا ہیں؟ وصلی کی بات نہیں ہے، دونوں حمزہ قطعی دو کلموں میں موجود ہوں۔ پہلا حمزہ پہلے کلمہ کے آخر میں اور دوسرا حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں۔ ان حمزوں کی 8 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں جی؟ 8 قسمیں ہیں۔ دونوں حمزہ مفتوح ہوں۔ ایک تو حرکت ہوتی ہے نا متفق الحرکت، یعنی حرکت برابر برابر، پہلا حمزہ بھی مفتوح ہے تو دوسرا بھی، پہلا بھی مکسور ہے تو دوسرا بھی، اس کو کہتے ہیں متفق الحرکت۔ متفق کہ جن کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ متفق ہوتی ہے، برابر برابر ہے، یکسانیت ہے، ایک جیسی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مختلف الحرکت۔ کیا ہوتی ہے جی؟ مختلف الحرکت۔ اب سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے متفق الحرکت کو بیان کیا۔ کس کو؟ متفق الحرکت کو بیان کیا۔ کہتے ہیں دونوں مفتوح ہوں۔ دونوں کیا ہوں؟ پہلا بھی مفتوح ہو دوسرا بھی، اور یاد رکھیں کہ ہوں دو کلموں میں، کیونکہ ایک کلمہ میں جب دو حمزے جمع ہو جائیں اس کے قواعد آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں۔ اب کس کا ذکر ہے؟ جب دو حمزہ ہوں اور دو کلموں میں ہوں تو کہتے ہیں دونوں مفتوح ہوں۔ جیسے جاء احد، جاء الگ کلمہ ہے، احد جاء کے بعد والا جو حمزہ ہے وہ بھی مفتوح ہے، اور احد کے حمزہ والا بھی حمزہ۔ نمبر 2، دونوں مکسور ہو۔ دونوں کیا ہوں جی؟ من السماء ان، من السماء ان، پہلا بھی مکسور ہے دوسرا بھی۔ پہلا جو ہے حمزہ جو ہے وہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، کیونکہ یہاں پہ مد متصل بنتی ہے نا، اور جو دوسرا حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے۔ نمبر 3، دونوں مضموم ہو۔ دونوں کیا ہوں جی؟ پہلا بھی مضموم ہو اور دوسرا حمزہ بھی۔ جیسے اولیاء اولئک، اولیاء، اس کے اندر بھی کیونکہ جو مد بنتی ہے یہ مد متصل ہے، اور مد متصل کے بعد جو حمزہ ہے صاف ظاہر ہے اسی کا ہی ہے، پہلے کلمے کا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 3 قسمیں ہوگی۔ 5 قسمیں، 5 صورتیں، 5 شکلیں بنتی ہیں مختلف الحرکت کی۔ اس کی پہلا حمزہ مفتوح ہو تو دوسرا حمزہ مکسور۔ پہلا حمزہ کیا ہو؟ مفتوح، تو دوسرا حمزہ کیا ہوگا؟ جیسے شہداء اذ، شہداء، یہ قرآن کریم میں 19 جگہ یہ اس طرح، یعنی پہلا مفتوح ہو دوسرا مکسور ہو۔ کتنی جگہ پہ ہے قرآن کریم میں؟ 19 مقام پہ ہے۔ 17 جگہ پر جو ہے یہ متفق ہے، یعنی تمام قرآن کا اتفاق ہے۔ اور جو دو کلمے ہیں یہ بعض کے نزدیک ہیں۔ کس کے نزدیک ہیں یہ؟ بعض کے نزدیک، بعض قرآن کسی کے نزدیک ہیں، کسی اور روایت میں ہے، کسی قرات میں ہے، مطلب اس کے سارے متفق نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 17 جگہ تو متفق ہیں۔ پہلا مفتوح دوسرا مضموم۔ اب کون سی جی؟ 5ویں صورت بنتی ہے۔ پہلا مفتوح دوسرا، جیسے جاء امتن، جاء، اب پہلا کیا ہے؟ مفتوح اور دوسرا کیا ہے؟ مضموم ہے۔ نمبر 6 جی، پہلا مکسور اور دوسرا مفتوح۔ پہلا حمزہ کیا ہے؟ مکسور ہے اور دوسرا کیا ہے؟ جیسے النساء
او النسائی او. اب پہلا حمزہ جو ہے نا وہ مکسور ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں 16 جگہ ہے. کتنی جگہ پہ ہے؟ 15 جگہ یہ متفق ہے تمام قراء کے لیے، یعنی پہلا مکسور ہے، دوسرا، اور ایک جگہ پہ امام حمزہ کے لیے ہے. تو 16 مقام تمام قراء کے لیے، 16 ایک جگہ پہ امام حمزہ کے لیے، اور 15 جگہ پہ کس کے لیے جی؟ تمام قراء کے لیے. نمبر 7 جی پہلا مضموم حمزہ. اب بات کو سمجھیے گا، پہلا مکسور اور دوسرا مفتوح بھی ہے نا، لیکن پہلا مکسور کے بعد دوسرا کون سا نہیں ہے جی؟ دوسرا مضموم نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں پہلا مضموم اور دوسرا مفتوح، پہلا مضموم دوسرا مفتوح. جیسے السفہاء، السفہاء علی، سفہاء علی، الا انہم هم السفہاء علی. ٹھیک ہے جی. یہ 13 جگہ، کتنی جگہ ہے؟ 13 مقام پہ ہے. 11 جگہ یہ متفق ہے، 11 مقام پہ کیا ہے؟ یہ تمام قراء کے لیے ہے. اور 2 جگہ پہ نافع کی قراءت میں. کس کی قراءت میں ہے؟ نافع کی قراءت میں. نمبر 8 پہلا حمزہ مضموم اور دوسرا مکسور. پہلا حمزہ مضموم اور دوسرا، جیسے یشاء الی، یشاء الی. 27 جگہ یہ وارد ہے. کتنی جگہ پہ ہے یہ؟ 27 مقام پہ رہی ہے. یعنی دو حمزہ اس طرح جمع ہوں کہ پہلا مضموم اور دوسرا مکسور. یہ کتنی جگہ پہ قرآن میں؟ 27 جگہ. 22 جگہ کہتے ہیں یہ متفق ہے. کتنی جگہ پہ؟ اور 5 جگہ جو ہے وہ نافع کی قراءت میں، امام نافع کی قراءت میں ہے. باقی کسی کی قراءت میں وہاں کوئی حمزے کو حذف کر دیتا ہوگا یا ابدال کر دیتا ہوگا، ان کی قراءت میں پھر 2 حمزے نہیں رہتے. اب یہاں پہ ایک بات کو سمجھیے گا، پچھلے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ باب الحمزتین من کلمتین، اس کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے، جو تغیر ہوتا ہے، وہ کس حمزہ میں ہوتا تھا؟ دوسرا حمزہ میں. اب اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات سمجھنے والی تھوڑی ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ متفق الحرکت جو ہوتی ہے نا حمزوں میں، تخفیف پہلے حمزہ میں بھی ہوتی ہے، دوسرے حمزہ میں بھی. لیکن یہ یاد رکھنا، جو پہلے میں تغیر کریں گے وہ دوسرے میں تغیر، جو دوسرے میں تغیر کریں گے وہ پہلے میں تغیر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں تغیر، دونوں میں تخفیف ہو، دونوں میں تبدیلی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے میں بھی کریں گے اور بعد دوسرے میں بھی کریں گے. مطلب یہ قاعدہ کلیہ اس کی طرح نہیں ہے جس طرح پچھلے باب کے اندر تھا. ایک کلمے میں جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں تو دوسرے حمزے میں کیا کرتے ہیں؟ تسہیل ہوتی ہے یا ابدال ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے دوسرے حمزہ میں ہوتا ہے، پہلے حمزہ میں نہیں ہوتا. نہیں، بلکہ اس باب کے اندر یہ کہ جب 2 حمزہ 2 کلموں میں جمع ہو جائیں تو تخفیف، جس کو تغیر کہتے ہیں، جو تبدیلی کہتے ہیں، آسانی کے لیے حمزہ کے اندر یہ تغیرات پائے جاتے ہیں نا، ابدال ہے، حذف ہے یا تسہیل وغیرہ. اس میں پہلے حمزہ میں بھی ہوگا اور دوسرے حمزہ میں بھی. لیکن یہ بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حمزوں میں اگر سما والے پہلے حمزہ میں تخفیف کرتے تو کیا دوسرے میں بھی تخفیف کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو پہلے حمزہ میں تخفیف کریں گے تو دوسرے حمزہ میں وہ کیا کریں گے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھیں. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ یعنی اس میں وہ تغیر تبدیلی کو تخفیف کریں گے. اور جو دوسرے حمزے میں تبدیلی کریں گے تو پہلے میں ان کو کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. بات سامنے آ گئی ہے جی. اور تخفیف کی صورتیں آپ کو پتہ ہے تسہیل سے ہوتے ہیں یا ابدال سے ہوتے ہیں یا کس سے ہوتی ہے؟ حذف سے ہوتی ہے. یہی ہے نا، تحقیق تو اصل ہے، اور یہ تغیر، یہ تخفیف جو ہے یہ کیا تسہیل، ابدال اور حذف سے ہے. اچھا، اور جب یہ بات ہوگی متفق جب حرکت ہو، یعنی پہلا بھی مفتوح ہو دوسرا بھی مفتوح ہو، پہلا بھی مکسور ہو دوسرا بھی مکسور ہو، پہلا بھی مضموم ہو دوسرا بھی مضموم ہو. پہلی بات سمجھ لیں کہ جب یہی جو میں نے بیان کی ہے
کہ جب متفق حرکت ہوگی تو پہلے میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی تبدیلی، کوئی قائد کسی کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ اس باب کے اندر یہ نہیں کہ صرف دوسرے حمزے میں کریں گے یا پہلے میں نے کریں، نہیں، یہ مت سوچنا۔ دوسری بات، جب دو حمزہ دو کلموں میں جمع ہوں اور مختلف الحرکت ہوں، ان کی حرکتیں برابر، جس طرح ہم نے پڑھا 5 قسمیں بنتی ہیں، پہلا مفتوح، دوسرا مکسور، پہلا مفتوح دوسرا مضموم، اس طریقے کے ساتھ یہ 5 قسمیں جو بنتی ہیں، ان میں جب جناب تبدیلی ہوگی، جب ان میں تبدیلی ہوگی، تغیر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تخفیف، تغیر، تبدیلی، تسہیل، ابدال، حذف کی صورت میں جو بھی ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ وہ صرف دوسرے حمزہ میں ہوگا، پہلے میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ جب حرکتیں برابر برابر حمزوں کی ہوں گی تو اس وقت تبدیلی پہلے میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی، اور جب حرکات ان کی برابر متفق الحرکت نہ ہو بلکہ مختلف الحرکت حمزے دو کلموں میں دو جمع ہو جائیں تو پھر تبدیلی اور تغیر، تسہیل، ابدال، حذف کی صورت میں کس میں ہوگا؟ دوسرے میں، پہلے حمزہ میں۔ اچھا ایک اور بات جی، تسہیل، ابدال جہاں بھی ہوگا نا اس باب کے اندر تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ سماع والوں کے لیے ہوگا۔ یہ پہلے چیز سمجھ لیں، کس کے لیے ہوگا؟ نافع، مکی اور بصری، نافع کے لیے، مکی کے لیے اور بصری، آسان سے، یعنی مطلب اس باب کا نچوڑ جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پہلے سمجھ لیا جی، سمجھ آئیں گی جی۔ حمزہ حشام صاحب جو ہیں وہ بھی تغیر کرتے ہیں حمزہ میں وقف کی صورت میں، کس صورت میں کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں کرتے ہیں۔ ان کا ذکر یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کا ذکر جو آئے گا وہ 11ویں باب میں انشاءاللہ آ جائے گا، باب وقف حمزہ حشام میں، ٹھیک ہے، باب وقف حمزہ حشام میں انشاءاللہ، جب انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ یاد ہے نا حکیم صاحب والی بات، حکیم صاحب نے جہاں کہا نا کہ یہ نسخہ کھاؤ تو بعد میں کیا کہا کہ جب یہ کھائے گا تو اس کو بھی لگ پتہ جائے گا۔ خیر جی اب شروع کرتے ہیں، باب الحمزتین من کلمۃ، یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یہ ساری جو میں نے بیان کی ہیں 8 قسمیں ہیں، اور جو تغیر تبدیلی کرنے والے کون ہیں؟ وہ مکی بصری ہیں، اور جب متفق حرکتیں ہوں گی تو پھر تبدیلی پہلے میں بھی ہوگی، دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور جب مختلف اور حرکت ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ پہلے میں۔ باب الحمزتین من کلمتین، دو قطعی حمزے دو کلموں میں جمع ہو جائیں ان کے قواعد کے اصول کے بیان میں۔ وَأَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقِهِمَا مَعًا إِذَا كَانَتَا مِن كَلِمَتَيْنِ فَتَلْ أَعْلَى، وَأَسْقَطَ اور ساقط کیا ہے، الاولا پہلے کو، وَأَسْقَطَ ساقط کیا ہے، حذف کیا ہے، نہیں پڑھا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ واسقط معنی کیا ہے؟ ساقط کیا ہے، حذف کر دیا ہے، حمزہ خود پڑھا ہی نہیں ہے، الاولا کون سا حمزہ؟ پہلا، فی اتفاقہما، کب جی؟ جب وہ دو حمزہ جمع ہو جائیں اور ان کی حرکات متفق ہوں، ان کی حرکات کیا ہوں؟ متفق کا پتہ ہے آپ کو، پہلا مفتوح دوسرا مفتوح، پہلا مکسور دوسرا مکسور، پہلا مضموم دوسرا، اذا جب کہ کانتا دونوں من سے کلمتین دو کلموں میں ہوں، کہتے کب کیا ہے؟ کہتے اس وقت پہلے حمزہ کو حذف کیا ہے جب دو حمزہ ہوں اور دو کلموں میں جمع ہو جائیں۔ کس نے کیا ہے؟ فتل اعلیٰ، اعلیٰ کے جوان نے، اعلیٰ کے بیٹے نے، کون ہے جی اعلیٰ کا جوان جی؟ ابو عمر بصری۔
یہ بات بالکل سامنے واضح آگے سمجھ میں، اس کی تشریح ویسے کرنا چاہیں تو سمجھا دیتا ہوں، لیکن بالکل واضح بات ہے، کیونکہ پہلے آپ نے اس شعر پڑھنے سے پہلے آپ نے پہلے چیز سمجھ لی ہے۔ یعنی دو حمزہ قطعی دو کلموں میں اس طرح کٹے ہوں کہ پہلا حمزہ کلمہ اولا کے آخر میں اور دوسرا کلمہ جو ثانیہ، دوسرا حمزہ کلمہ ثانیہ کے یعنی دوسرے کلمہ کے، تو جب دونوں پڑھے جا رہے ہیں اور پہلے پر وقف کر کے دوسرے سے ابتدا نہ کی جائے، یہ بات کب ہے؟ وصل کرنے کی۔ کب ہے؟ وقف کی بات بھی نہیں ہے، یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ ہم وقف کر دیں گے تو پھر نہیں، بلکہ یہ کس کی بات ہے؟ وصل کی، حالت وصل کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں اپنی حرکتوں کے اعتبار سے وہ دو طرح کے، ایک تو آپ کو پتہ ہے نا متفق الحرکت، جب متفق الحرکت ہونا تو پھر کہتے ہیں اس میں ابو عمر بصری نے پہلا حمزہ ہی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جا امرنا نا تو وہ کیا پڑھیں گے؟ جا امرنا، پہلا حمزہ وہ۔ بعض نے کہا ہے کہ بھی پہلا حمزہ حذف کرتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں پہلا نہیں دوسرا حمزہ حذف کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو محقق کی، علامہ شاطبی کی، علامہ دانی کی جو تحقیق ہے، جو بات ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے حمزہ کو حذف کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں کرتے، پہلا حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک حمزہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جا امرنا، آگے کیا ہے؟ شا انشرا، شا انشرنا، من السماء اننا، تو کیا پڑھیں گے؟ من السماء ان، ومن وراء اسحاق ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ومن وراء اسحاق۔ اب کہتے ہیں مضمومتین، قرآن کریم میں دونوں مضموم ہونا متفق الحرکت، صرف اس کی ایک مثال ملتی ہے، اولیاء اولئک، اولیاء، تو کیسے پڑھیں گے؟ اولیاء اولئک، اولیاء اولئک، تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اولیاء اولئک۔ جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے جی؟ جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے؟ پہلے حمزے کو ساقط کرنا۔ ناظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا پھر کیا ہو جائے گا؟ مد منفصل بن جائے گی، پھر کیا ہو جائے گی؟ مد، کیونکہ پہلا حمزہ کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو پہلا حمزہ جو حذف ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ شکل بھی اس کی کون سی؟ عین کی شکل والا ہے، تو جب عین کی شکل والا نہیں رہے گا دوسرا حمزہ کون سا آ جائے گا؟ الف کی شکل والا، تو صاف زیر فاصلہ ہو جائے گا، دوسرا حمزہ دوسرے کلمے کے ساتھ ہے نا، تو یہ فاصلہ ہو جائے گا، تو یہ کون سی مد بن جائے گی؟ مد منفصل بن جائے گی۔ جب مد منفصل بن جائے گی تو پھر بصری کے لیے کیا ہے جی؟ فَإِن يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرُ بَادِرْهُ طَالِبًا، تا کون ہے جی؟ دوری بصری، اور یوروی کا آگے ہے نا، سوسی کے لیے کیا ہے؟ صرف قصر ہے، اور تا کے لیے کیا ہے جی؟ قصر بھی ہے، توسط بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بصری کے لیے پھر مد و قصر ہو جائے گی۔ مد و قصر مراد توسط اور یہی ہے نا، اس کے لیے پھر کیا ہو جائیں گی؟ یہ دو ہو جائیں گی، قصر اور توسط ہوگا جی۔ اگلے شعر میں جناب اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے شعر پڑھنے کا جاء امرنا من السماء ان اولیاء اولئک انواع اتفاق تجملا۔ کا جا، یہ کاف جو لگا ہے نا، یہ کس کے لیے؟ جیسے، کہتے ہیں جیسے جاء امرنا، یہ متفق کی من السماء ان اولیاء اولئک انواع، کہتے ہیں یہ قسمیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اتفاق، یہ متفق الحرکت کی، تجملا، تاکہ جو خوبصورت ہیں، یہ کیا ہے؟ جو یہ وہ مثالیں ہیں جو کیا ہیں جی؟ خوبصورت ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ وقالون والبزی فی الفتح وافقا وفی غیرہ کلیا وکلواوی سہلا۔ وقالون اور قالون، اور والبزی اور بزی، فی میں، کس میں؟ فتح کی صورت میں، وافقا دونوں نے موافقت کی ہے، کس کی موافقت کی ہے؟ بصری کی۔ توجہ بھائی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ قالون نے اور بزی نے موافقت کی ہے بصری کی
اس وقت جب دونوں کیا ہوں جی فی الفتح، دونوں کیا ہوں مفتوح ہو، دونوں کیا ہوں دونوں کیا ہوں، یعنی جب پہلا بھی مفتوح ہو دوسرا بھی، قالون اور بزی، قالون اور پہلے حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں ساقط، ساقط کا پتہ ہے حذف کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ وفی غیرہ، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ میں، وفی میں غیری علاوہ اس کے، کل یا تو کہتے ہیں یا کی طرح، وکل وا اور واؤ کی مانند یا واؤ کی طرح، سہلا تسہیل کی ہے، کیا کی ہے تسہیل کی ہے، یعنی پہلا مفتوح ہو اور دوسرا کیا ہو جی مکسور ہو، یا دونوں کیا ہوں جی مکسور ہوں، ٹھیک ہے، یا دونوں کیا ہوں جی مضموم ہوں، یعنی اگر مکسورتین میں پہلا حمزہ ہاں پہلا حمزہ کی بات ہے نا، تو کہتے ہیں پہلا حمزہ میں اگر دونوں مکسور ہوں اور دونوں مضموم ہوں تو پہلے حمزہ میں کیا کریں گے جی وہ یا کی طرح تسہیل کریں گے، یا کے معنی کیا کریں گے تسہیل کل یا کی طرح کیا کریں گے، اور مضموم ہو دونوں تو پہلے میں کیا کریں گے واؤ کی طرح کیا کریں گے جی وہ واؤ کی طرح میں تسہیل کل واؤ کریں گے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ آگے جی وَبِالسُّوءِ إِلَّا أَبْدَلَ ثُمَّ أَدْغَمَ وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلًا، کہتے ہیں بِالسُّوءِ إِلَّا نا، بِالسُّوءِ إِلَّا، بِالسُّوءِ إِلَّا، ان دونوں نے ابدال کیا ہے اور ادغام کیا، ان دونوں نے کیا کیا ہے ابدال کیا ہے، کن دونوں نے قالون اور بزی نے، قالون اور وفیہ، اور اس میں خلاف اختلاف ہے، اس میں کیا ہے عنہما، کن سے ان دونوں سے، کن سے جی ان دونوں سے، کیا جی لیسا مقفلا، جو کہ بند نہیں ہے، جو کہ بند کیا گیا۔ یہ ایک کلمہ بیان کریں لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا، سورہ یوسف میں ان دونوں سے ایک اور وجہ مشہور ہے، ایک تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ پہلے کیا کرتے ہیں وہ، پہلے یہ کیا کرتے ہیں کہ جب دونوں مکسور ہو تو پہلے حمزہ میں کل یا کی طرح کیا کرتے ہیں تسہیل کرتے ہیں، یا کی طرح کیا کرتے ہیں تسہیل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں حمزہ اولا کو ما قبل کی جنس واؤ سے بدل کر، سوئی ہے نا تو پڑھیں گے سووی، کیا پڑھیں گے سو، تو پھر واؤ دو واؤ جمع ہو جائے نا، تو پھر واؤ کا واؤ میں کیا کریں گے ادغام، بات سمجھی نا، پھر ان کے لیے پھر کیا بن جائے گا سووی، کیا بن جائے گا بات سمجھی نا، تو پھر دو واؤ جمع ہو جائیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر کیا ہے کوئی مد کا سبب بھی نہیں رہے گا، تو پھر کہتے ہیں کہ جو پہلا حمزہ ہے نا اس کو کس کی طرح بدلا ہے ما قبل کے حرف کی طرح، یعنی واؤ کی طرح، اس کو کس کی طرح بدلا ہے ابدال کیا نا، ابدلا کیا کیا ہے ابدال کیا، کس سے ابدال کریں گے جی واؤ سے، کس سے ابدال کریں گے، پھر کہتے ہیں ثم ادغما، ابدال کرنے کے بعد پھر اس میں کیا کرتے ہیں ادغام بھی کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ایک کلمہ میں، وفیہ خلاف عنہما لیس مقفلا۔ اچھا جی، اور ساتھ ہی پہلی وجہ بھی مشہور ہے کہ پہلے میں تسہیل کلیہ ادا کی جائے، دونوں وجہ سے، لہذا خلف ہوا جو معلق مصول، کیا مطلب اس کلمے کے اندر پھر دو وجہ ہو جائیں گی، کس کے لیے جی قالون کے لیے اور بزی کے لیے، کتنی وجہ ہو جائیں گی جی دو، کتنی وجہ ہو جائیں گی دو، ایک کون سی پہلے حمزہ میں تسہیل یا کی طرح کیا ہے تسہیل کل یا، کیونکہ کسرہ جو ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہے نا دو زیریں ہوں تو پھر وہ کیا یا مدہ جو ہے نا وہ کس کے مقام ہے دو زیر کے، ایسے نا ایک الف کو ادا کرتے وقت
یعنی کتنی دیر لگتی ہے؟ جتنی دیر میں دو زبر کو لگتی ہے، اتنی ہی یا مدہ کو ادا کرتے وقت دیر لگتی ہے جتنی دو زیر کو ادا کرتے وقت لگتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو سمجھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ پھر جب زیر ہے تو پھر کس کی طرح ہوگی جی؟ حرکت کے موافق، تو حرکت کے موافق تو یہ کل یا ہے نا، تو لیکن اس کل میں وہ کہتے ہیں ابدلا کس سے کیا ہے؟ ابدال کیا ہے ما قبل حرف کی مانند کیا ہے، واو سے ابدال کریں گے اور واو سے ابدال کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ ادغام کر دیں گے، اور دوسری وجہ کیا ہو جائے گی؟ ان کے لیے تسہیل ہوگی۔ کس کی طرح؟ تو کیسے بنیں گے؟ ایک تو وبسوئی یہ ہو جائے گی، اور دوسری کون سی؟ وبسوئی اللہ، وبسوئی اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ والاخری کمد عند ورش وقنبل، توجہ بھائی، وقد قیل محض المد عنها تبدلا، والاخری، اور کہتے ہیں دوسرا حمزہ مسہل ہوگا، دوسرا حمزہ کیا ہوگا؟ مسہل ہوگا، تسہیل والا ہوگا، اس کے اندر تسہیل کی جائے گی۔ کمد مد کی مانند، کس کی طرح جی؟ ورش اور قنبل کے لیے عندہ کہتے ہیں کیا جی؟ نزدیک، عندہ ورشن کس کے لیے جی؟ وقنبل اور وقد اور تحقیق، قیلہ کہا گیا ہے محض المدی خالص مد، محض کا مطلب کیا؟ خالص مد، عنہا اس سے، کس سے؟ کس سے جی؟ ورش جی، ان سے کیا کہا گیا جی؟ عنہا تبدلا، کہ انہوں نے کیا کیا؟ حرف مد سے اس کو بدلا ہے۔ اچھا جی، بات کو سمجھیے گا جی۔ کہتے ہیں حمزہ ثانی متفق ہیں جب دونوں کی کیا ہو جی؟ حرکت کیا ہو؟ برابر ہو، دونوں کی حرکت کیا ہو؟ برابر۔ دیکھو پہلے میں کس چیز کی بات کی؟ ان دو اشعار کے اندر پچھلے جو گزرے ہیں، پہلے حمزہ کی بات تھی، دوسرے حمزہ کی بات نہیں ہے۔ پہلے جو متفقتین ہے اور دوسرا جو متفقتین ہے، ایسے ہی نا؟ ان دو اشعار میں کیا کیا جی؟ اور مختلف الحرکت میں نہیں، متفق الحرکت کی بات ہو رہی نا۔ پہلے میں کس کے لیے کہا؟ بصری کے لیے، وہ حذف کر دیتے ہیں، اور پھر قالون اور بصری کا بتایا کہ جب دونوں مفتوح ہو تو پہلے کو وہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، اور جب دونوں مکسور دونوں مضموم ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کل یا کل واو کیا کرتے ہیں؟ تسہیل کرتے ہیں۔ اور تیسرے شعر میں، اس باب کا جو تیسرا شعر، اس میں بیان کیا کہ پہلے حمزہ کو کیا کر، پہلے حمزہ ہے نا، پہلے حمزہ کو جب متفق کرتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا نا جب کہ پہلے حمزہ میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، یہی پڑھا تھا نا۔ تو پہلے حمزہ کو کیا کرتے ہیں؟ یہ کدھر گیا جی؟ قالون اور بزی ابدال کرتے ہیں واو سے، اور پھر ابدال کرنے کے بعد ادغام بھی کرتے ہیں، تو ان کی بسوء اللہ کے اندر پھر دو وجہ ہو جائیں گی ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تسہیل کل یا اور ابدال بالواو، پھر ادغام بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب جناب اس باب کا شعر نمبر 5 جو ہے، والاخری کمد عند ورش وقنبل وقد قیل محض المد عنہا، اس کے اندر بیان کر رہے ہیں والاخری دوسرے حمزے کی بات، کیونکہ آپ کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ جب دو حمزہ دو کلموں میں جمع اور دونوں کی حرکت کیا ہو؟ متفق ہو، دونوں کی حرکت کیا ہو؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی قاری پہلے میں کرے گا، کوئی قاری دوسرے میں۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے تو جو پہلے حمزہ کے اندر تبدیلی کرتے ہیں دوسرے میں، اور جو دوسرے میں ابھی کر رہے ہیں وہ پہلے میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ والاخری کمد عند ورش وقنبل، اس کے جو خلاصہ ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ورش قنبل کے لیے مسہل بین ہے، دوسرا حمزہ کیا ہے جی؟ اس میں تسہیل بین، تسہیل بین ہے۔ اور ایک بات ہوگی تسہیل بین، اور دوسری کیا ہے جی؟ خالص حرف مد سے بدلنا، خالف حرف سے حرف، اگر مفتوحتین ہے تو پھر کس سے بدلا جائے گا؟ الف سے۔ کس سے بدلا جائے گا؟ اگر دونوں مکسورین ہے تو پھر کس سے بدلا جائے گا؟ یا سے بدلا جائے گا، اور اگر دونوں کیا ہیں جی؟ مضمومتین ہے تو پھر اس کو کس سے بدلا جائے گا؟ واو سے۔ اچھا جی، یعنی پہلا حمزہ پھر محقق تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ یاد رکھنا، پہلے حمزے کے اندر کوئی تبدیلی، کیونکہ یہاں کس کی؟ والاخری دوسرے حمزہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ ثانیہ کا ما بعد متحرک ہے یا ساکن۔ اب اگلی بات جو دیکھنی ہے، اگر ما بعد ساکن ہے یا متحرک، اگر متحرک ہے جیسے جاء احد، جاء فی السماء
الہن اولیاء اولا، تو صرف حرف مد کی ادائیگی پر اکتفا کیا جائے گا اور کوئی اضافی مد اصلی کی مقدار پر نہ ہوگی، یعنی اضافی مد پھر نہیں ہوگی، اضافی مد کی جائے گی نہیں۔ کب جی؟ اور اگر کہتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ساکن ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا بن جائے گی؟ پھر مد زیادہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اضافی مد اصلی کی مقدار پر اور مد بدل کے بعد میں اس کو شامل بھی نہیں کریں گے، اس کو مد بدل شامل بھی، اور ورش کے لیے تثلیث یعنی 3 وجہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ثانیہ کا بعد یعنی دوسرا حمزہ جو ہے اس کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہے، کیا ہے جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو مد طویل ہوگا، پھر لمبی مد ہو جائے گی، پھر مد لازم بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا بن جائے گی؟ ان کے اصول نقل حرکت کی وجہ سے حمزہ ثانیہ کے ماں بعد متحرک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو قاری کو اختیار ہوگا کہ اصل پر نظر کرتے ہوئے البغاء ان، جیسے ان ارادنا ہے نا، ان ارادنا، ٹھیک ہے، ان ارادنا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی ہے اس طریقے کے ساتھ۔ اب بات کو سمجھے گا، یہ جو 3 صورتیں اس کی ادائیگی بات سمجھیں، جیسے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ ہے نا، تو کیسے پڑھ جائے گا؟ جب اس کو اگر تسہیل کریں گے تو پھر کیسے بنے گا؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، یہ تسہیل ہو جائے گی، اور جب اس کو حرف مد سے بدلیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، دوسرا جو حمزہ ہے وہ کس سے بدل جائے گا؟ وہ جیسے آپ نے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا، جیسے انذرتم اس کی طرح نا، یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ کس طرح بنا جائے گا جی؟ ٹھیک ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، پھر مد لمبی ہو جائے گی، طول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فقد جاء اشراطها، تو پھر کیسے بنیں گے؟ فقد جاء، ٹھیک ہے۔ اب من السماء ان، تو کیسے بنیں گے؟ من السماء ان، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں آ رہی؟ یہ کب ہے؟ جب دوسرے حمزہ کے بعد ساکن آ جائے، کیا آ جائے؟ اور اگر دوسرے حمزہ کے بعد حرف ہو متحرک، کیا ہو جی؟ حرف ہے، تو پھر کیسے ادائیگی ہوگی؟ مین چیز ادائیگی ہے، کیا ہے؟ یہ جلالین شریفین میں ساری روایات پڑھائی جاتی ہیں، کتابوں والے پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر اور اس کے اندر فرق یہ ہے، ان کو صحیح روایت کا پتہ نہیں ہوتا، شاذ روایت کا پتہ نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پہ ادائیگی کا پتہ نہ استاد کو ہوتا ہے نہ شاگرد کو۔ بسوں کا کوئی شاذ و نادر استاد ہوتا ہے کتابوں میں جس نے سبق پڑھی ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی الا ماشاء اللہ۔ اب جاء احد ہے، جیسے جاء، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں کہتے ہیں مد صرف اصلی ہوگی، پھر جاء احد، جاء احد، ایک حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھیں گے اور قصر کریں گے، مد زیادی۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ جناب اس کے اندر پھر مد بدل بن جائے گی، نہیں، مد بدل سے اس میں کچھ نہیں ہے، 3 وجہ سے اس میں کچھ نہیں بنتی، اس کا ذرا خیال کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، وفی ہؤلاء ان والبغاء ان لورشہم بیاء خفیف الکسر بعضهم تلا بعضهم تلا۔ اب کہتے ہیں جی جو لفظ ہے نا ہؤلاء ان ہے نا، ہؤلاء ان کنتم صادقین، والبغاء ان اردنا تحسو، ہے نا جی، ان کلمات کی بیان کر رہے ہیں۔ لورشہم کہتے ہیں جی ورش کے لیے، بیاء خفیف الکسری، بیاء خفیف الکسری، کیا کرتے ہیں؟ تیسری وجہ ورش کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں 2 تو پہلے گزر چکی ہے نا، کون سی؟ تسہیل، دوسرے حمزہ میں تسہیل اور دوسرے حمزہ میں ابدال، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں وہ حرف مد سے ایسے نا، اس میں کہتے ہیں وہ خالص یا سے ابدال،
تبدیل کریں گے، اس کو کیا خالص یا سے تبدیل کریں گے۔ اچھا جی، کل یا تسہیل کل یا اور ابدال بیا المد، آپ کو پتہ ہے نا، ایک تو یہ اس میں 3 وجہ ہو جائیں گی، ایک تسہیل اور دوسری ابدال مد والا، اور تیسرا پھر یا سے، تیسری کون سی ہو جائے گی؟ یا کی کسرہ کے ساتھ، یا کی، اچھا جی، یا مکسورہ کے ساتھ، یعنی یا تو کیسے پڑھیں گے جی؟ توجہ، ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ میں نے کیا کی؟ تسہیل کی ہے۔ دوسری ہؤلاء بات سمجھ میں آ گئی ہے جی۔ اور تیسری ہؤلاء بات سمجھ میں آ گئی ہے جی۔ 3 وجہ اس کس کی ہوں گی جی؟ ورش کے لیے جی۔ اب اس کو ضرب دیا جائے تو پھر کام ماشاءاللہ واہ لمبا چوڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہؤلاء ان کنتم صادقین ہے، صادقین میں بھی 3 وجہ بنتی ہیں، 3 وجہ یہ ہو جائیں گی، اور پیچھے کے فقال او پہ بھی کتنی بنتی ہیں؟ 3 بنتی ہیں نا، تم آگے ہے نہیں، فقال او اس میں 3 وجہ بنتی ہے نا، اور آگے کیا ہے؟ ہؤلاء ان، اس میں کتنی ہو جائیں گی؟ 3، اور 3 صادقین پہ، تو پھر 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو کتنی بن جائیں گی؟ 9، اور 9 3 کتنے بنتے ہیں؟ 27۔ ورش کے لیے پھر کتنی وجہ بن جائیں گی؟ 27۔ انشاءاللہ یہ کریں گے، اور تھوڑا سا پڑھ لیں نقل حرکت کے بعد، پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پھر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی۔ تو 3 وجہ اسی طریقے کے ساتھ کہتے ہیں علی البغاء ان، اس میں بھی وہی 3 ہیں، تسہیل، اور دوسری کیا ہے؟ یا مکسورہ، تیسری مد کے ساتھ کیا ہے جی؟ ابدال بالیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بڑا آسان سے سبق ہے۔ وَإِنْ حرف مد قبل حمز مغیر یجوز قصرہ والمد ما زال اعدلا۔ اب بات کو سمجھیے گا جی۔ اب کہتے ہیں جی ہؤلاء، اب لا پہ اگلی بات کر رہے ہیں جی، کہتے ہیں اور اگر، وَإِنْ حرف، اور حرف مد، حرف قبل پہلے، حمزہ سے پہلے، مغیرین کس حمزہ سے پہلے ہو جی؟ مغیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تبدیلی ہو، جس میں کیا ہو جی؟ تغیر والا۔ یا جز کہتے پھر جائز ہے، کیا ہے جی؟ قصرہ، قصر کیا جی؟ والمد، اور مد، ما زالا ہمیشہ، اعدلا بہتر رہا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ حمزہ ہو حروف مدہ کے بعد، اور حمزہ کے اندر کیا ہو جائے؟ تغیر، حمزہ کے اندر کیا ہو جائے؟ تغیر ہو جائے، تو تغیر کی وجہ سے وہ جو حرف مد ہے نا، حرف مد کا جو سبب ہے وہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عارض ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا نا۔ مثال کے طور پہ وہ اصل کا لحاظ کرتے ہوئے مد، اور موجودہ صورت کا لحاظ کرتے ہوئے قصر بھی اس کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا ہو جائے گی؟ جائز ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ بے شمار کلمات ایسے آئیں گے کہ جن کے اندر کیا ہوگا؟ جو تبدیلی جو مد قصر کی ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے نقل حرکت ہوتی ہے، کیا ہے؟ نقل حرکت ہو جائے گی، مد کر رہے ہیں اور مد کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے جی؟ نقل حرکت ہو رہی ہے اسی حمزہ کے اندر، جو ہم کس کا سبب ہے؟ مد کا سبب ہے۔ جو کس کا سبب ہے جی؟ مد کا سبب ہے۔ اس کے اندر پھر کتنی وجہ بن جائیں گی جی؟ 2۔ اس مد کے کتنی وجہ ہو جائیں گی؟ کہاں سے نکلے گا؟ وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قَبْلَ حَمْزٍ مُغَيَّرٍ يَجُوزُ قَصْرُهُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ
आदला, ठीक है, मद और कसर होगा। और मद से मुराद क्या है जी? हाँ जी, कसर तो वो हो गया, अब फिर उसमें तवस्सुत होगा या तूल होगा, क्या होगा जी? इसमें क्या है जी, कसर होगा या तूल होगा। तो फिर आपको पता है तमाम कुर्रा के लिए कि तवस्सुत है, सिर्फ इमाम हमज़ा के लिए और वर्ष के लिए क्या है, तूल है। तो मद का लफ्ज़ जो ना किसके लिए, तवस्सुत के लिए भी बोला जाता है और तूल के लिए भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है साफ ज़ाहिर है वर्ष तब्दीली किस में कर रहे हैं, दूसरे हमज़ा में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? जब पहले में करेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर उनके लिए तूल और फिर क्या हो जाएगी, कसर हो जाएगी, तूल और कसर हो जाएगी, यानी मद और कसर हो जाएगी, दो वजह उनके लिए हो जाएगी। और बाकियों के लिए फिर तवस्सुत और कसर होगी, तवस्सुत और। बात समझ में आ गई जी? चलो जी।